بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 46۔ کتاب کا نام اندھیری مسافتیں، مصنف اسلم راہی MA۔ نعیم بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں اسلامی لشکر قزوین کو فتح کرنے کے بعد ایران کے اہم شہر رے کی طرف بڑھا تھا۔ رے میں اس وقت ایرانیوں کا نامور سالار سیاخوش ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ شہر کی حفاظت کے لیے موجود تھا۔ چنانچہ سیاخوش کو جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کا ایک لشکر رے شہر پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، تب اس نے شہر سے باہر نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کر لیا، اور مسلمانوں کے لشکر کی آمد سے پہلے اس نے اپنے لشکر کو رے شہر سے باہر استوار کر لیا تھا۔ چنانچہ جب اسلامی لشکر رے شہر کے نواح میں پہنچا تو سیاخوش مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے بالکل تیار اور مستعد تھا۔ اسلامی لشکر کو دیکھتے ہی سیاخوش نے لشکر کے اندر بڑے بڑے جنگی طبل بجوانے اور دفوں پر چوٹ لگانے کا حکم دے دیا۔ یہ حکم ملتے ہی ایرانی لشکر کے اندر بڑے خوفناک انداز میں طبل اور دفیں گونج اٹھی تھیں۔ اس حالت کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں نے بھی اپنے لشکر کو استوار کرنا شروع کر دیا۔ لشکر کے اندر جو عورتیں تھیں انہیں پڑاؤ کے اندر رکھا گیا۔ پڑاؤ کی حفاظت کے لیے دستے مقرر کر دیے گئے تھے۔ اس کے بعد اسلامی لشکر نے اپنی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھیں۔ سیاخوش ایرانی سالاروں میں اپنے آپ کو بڑا اہم اور بڑا نامور کماندار خیال کرتا تھا۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ رے شہر سے باہر نکل کر اگر وہ مسلمانوں کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا تو ایرانیوں کی فتوحات کا در کھولنے میں وہ کامیاب ہو جائے گا، اور آنے والے دور میں ایرانیوں کے خلاف مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ تقریباً ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اپنے انہی ارادوں کے تحت اس نے حملہ آور ہونے میں پہل کا ارادہ کیا۔ چنانچہ اس نے اہل جفا کی پستیوں سے لیس روح فرسا الجھنوں، نفرت کی سرابی لہروں، موت و مرگ کے سناٹے میں لمحوں کے فاصلوں کو صدیوں میں تبدیل کر کے ادھام کے کالے بادلوں کی طرح اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ پھر سیاخوش اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کے لشکر پر بے حقیقت اور بے دست و پا کرتے رقابوں کے گہرے اندھیروں کی طرح مسلمانوں کی فوج پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ مسلمانوں نے بھی اپنے کام کی ابتدا اپنے معمول کے مطابق کی۔ پہلے انہوں نے زوردار تکبیریں بلند کیں، اس کے بعد مسلمان بھی ایرانیوں پر حملہ آور ہو چکے تھے۔ رے شہر سے باہر ایرانیوں اور مسلمانوں کے اس ٹکراؤ کی وجہ سے رزمگاہ میں واہموں کے سانپ ناچ اٹھے تھے۔ بے قرار امنگیں آندھیوں کی یورش کی طرح زندگی کے حصار کو ٹوٹنے اور بدنوں کی دھجیاں اڑانے لگی تھیں۔ ہونٹ پتھریلے ہونا شروع ہو چکے تھے، نطق پر مہریں لگنے لگی تھیں، آنکھوں میں گرتی شمشیروں کا غضب نمایاں ہونا شروع ہو چکا تھا۔ سینوں میں برق کے تلاطم اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے سرماؤں کے پرشوک لہجے توانا آواز میں باروب نوائیں خراشوں کی جلن اور اجنبیت کے زہر کا شکار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ کچھ دیر تک گھمسان کا رن پڑا۔ اس دوران ایرانی سالار سیاخوش نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ رے شہر کے نواح میں مسلمانوں کو شکست دے کر مار بھگائے۔ وہ یہ بھی دیکھتا تھا کہ مسلمانوں کے مقابلے میں اس کے لشکر کی تعداد خاصی زیادہ ہے۔ اس بنا پر اسے پکی امید تھی کہ رے شہر میں فتح مندی اسی کے قدم چومے گی۔ لیکن جوں جوں جنگ طول پکڑنے لگی، توں سیاخوش کی امیدیں نا امیدیوں میں تبدیل ہونے لگی تھیں۔ سیاخوش جنگ کی ابتدا میں بڑا خوش مطمئن تھا، اور جب اس نے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کی ابتدا کی تب بھی اسے پوری امید تھی کہ کامیابی اسی کے دامن میں آئے گی، اس لیے کہ ایرانیوں کا پہلا حملہ بڑا زوردار تھا۔ لیکن ایرانیوں کی بدقسمتی کہ عربوں نے ان کے پہلے زوردار حملے کو روکنے کے بعد جب جوابی حملے شروع کیے تھے تو ایرانیوں کے پاؤں تلے سے زمین کھسکنا شروع ہو چکی تھی۔ سیاخوش نے جب اندازہ لگایا کہ عرب تو آہستہ آہستہ ایرانیوں پر غالب آتے چلے جا رہے ہیں اور مسلمان آندھی اور طوفانوں کی طرح ایرانی لشکر کے اگلے حصے سے وسطی حصے کی طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں، تب اس نے زور زور سے چلاتے ہوئے اپنے لشکریوں کو انگیخت کیا
کہ وہ اپنے حملوں میں تیزی پیدا کریں۔ سیاوخش کی اس انگیخت پر تھوڑی دیر کے لیے ایرانیوں نے اپنے حملوں میں تیزی پیدا کی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد ان کے حملے مسلمانوں کے مقابلے میں بے اثر ہونے لگے تھے۔ اس کے بعد سیاوخش نے دیکھا مسلمانوں کے تیز حملوں کے مقابلے میں سیاوخش کے لشکریوں کی حالت اب رندھی ہوئی روحوں، بھٹکے بادلوں، حکارت بھری ٹوکروں، مردہ الفاظ کی بے وقتی، اعصابی درد، سیاہ رنگ، خزاں آلود سمر، اداس لمحوں کی کہانیوں اور پتجھڑ کے بدتر ساعتوں سے بھی زیادہ ابتر ہونا شروع ہو گئی تھی۔ آخر سیاوخش اپنے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ نہ کر سکا۔ اس نے جب اندازہ لگایا کہ مسلمان تو اب اس کے لشکریوں کا قتل عام شروع کر چکے ہیں، تب اس نے شکست قبول کرتے ہوئے پسپائی اختیار کی اور اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ بھاگ کر وہ رے شہر میں محصور ہو چکا تھا۔ جب سیاوخش بن مہران بن بہرام چوبین، جو رے شہر کا حاکم اور ایران کے بہترین سالاروں میں شمار کیا جاتا تھا، مسلمانوں کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد رے شہر میں محصور ہو گیا، تب اس کے سالاروں میں سے ایک جس کا نام فرقان تھا وہ اس جگہ آیا جہاں سیاوخش اپنے سالاروں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر تک بڑی خاموشی سے فرقان سیاوخش کی طرف دیکھتا رہا اور گھورتا رہا۔ اس موقع پر سیاوخش اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، آج تم کس انداز میں مجھے دیکھ رہے ہو؟ ایسا لگتا ہے جیسے تم میرے خلاف بغاوت کھڑی کرنا چاہتے ہو۔ فرقان کے چہرے پر تبسم نمودار ہوا اور وہ کہنے لگا، بغاوت کھڑی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں سب کے سامنے ایک انتہائی اہم مسئلے پر گفتگو کرنے آیا ہوں۔ کیسی گفتگو؟ سیاوخش نے گھورنے کے انداز میں فرقان سے پوچھا۔ اس پر فرقان نے اپنے لبوں پر زبان پھیری اور کہنے لگا، یہ ایک حقیقت ہے کہ رے شہر کے نواح میں ہمیں شکست ہو چکی ہے۔ اس حقیقت کو بھی ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ ہمارے مقابلے میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد بہت کم ہے، اس کے باوجود وہ ہم پر غالب آنے میں کامیاب رہے ہیں۔ جہاں تک میں اندازہ لگا سکا ہوں، ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ خسرو پرویز کے دور سے لے کر اب تک بدبختیاں اور شکستیں ہی ہمارا پیچھا کرتی رہی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شکست اٹھانے کے بعد ہم رے شہر میں محصور ہو چکے ہیں، اور کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو ہم نے مسلمانوں کی یلغار اور ان کے حملوں سے محفوظ کر لیا ہے، لیکن یہ تحفظ زیادہ دیر قائم نہیں رہے گی۔ یہاں تک کہتے کہتے فرقان کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ اس کی طرف پہلے سے بھی زیادہ خوفناک انداز میں گھورتے ہوئے سیاوخش نے پوچھا، اس سے تمہارا کیا مطلب ہے کہ ہمارا یہ تحفظ زیادہ دیر قائم نہیں رہے گا؟ اس پر فرقان پہلے سے لہجے میں کہنے لگا، دیکھو سیاوخش، مسلمان رے شہر سے باہر کھلے میدانوں میں ہمیں شکست دے چکے ہیں۔ اب یہ تو ناممکن ہے کہ ہمیں شکست دینے کے بعد وہ ہمیں اور رے شہر کو اپنے حال پر چھوڑ کر یہاں سے چلتے بنیں گے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ مسلمانوں کے سالار ایک رات یا صرف ایک دن کے لیے اپنے لشکریوں کو سستانے کا موقع فراہم کریں گے، اس کے بعد وہ نئے انداز میں شہر پر حملہ آور ہونا شروع ہو جائیں گے، شہر کا محاصرہ کر لیں گے، محاصرے میں ایسی سختی پیدا کریں گے کہ ہم ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ میں یہ بھی کہوں کہ یہ عرب اب پہلے جیسے بے بس نہتے نہیں رہے، بلکہ ان کے پاس صرف تلوار تھی جسے وہ اپنی وراثت خیال کرتے تھے، لیکن اب تو انہوں نے شہروں کے محاصرہ کرنے اور محاصرہ کر کے بڑے بڑے قلعوں تک کو فتح کرنے کا ہنر سیکھ لیا ہے۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں سے مصالحت کر لی جائے، جزیہ یا خراج دینے کے عوض ہم ان سے امان طلب کر لیں گے، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر ہمارے لیے بڑی خواری اٹھے گی۔ مسلمانوں نے اگر شہر کو بزور شمشیر فتح کر لیا تو شہر کے اندر وہ کوہرام اور بربادی مچے گی جو اس سے پہلے رے شہر کی آنکھ نے کبھی نہ دیکھی ہوگی۔ اپنے سالار فرقان کی اس تجویز کو سیاوخش نے ناپسند کیا اور تلخی میں اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تو گویا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم رے شہر تشت میں سجا کر مسلمانوں کو پیش کر دیں؟ کیا تم جنگ سے جی چرانے کی بنا پر ایسا کر رہے ہو؟ اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر تم اپنے گھر میں بیٹھے رہو اور دیکھو میں ان مسلمانوں کا مقابلہ کیسے کرتا ہوں۔ سیاوخش کی اس گفتگو کو فرقان نے بھی ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا تھا،
لہٰذا خفگی کے انداز میں کہنے لگا، سیاوخش، تم جانتے ہو میں جنگ سے جی چرانے والا نہیں ہوں، لیکن حقیقت سے منہ نہیں موڑنا چاہیے، سچائی کو سچائی سمجھ کر قبول کر لینا چاہیے۔ کیا تم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ رے شہر سے باہر مسلمان ہمیں بدترین شکست دے چکے ہیں؟ وہ ہمارے لشکر کے ایک خاصے بڑے حصے کو کاٹ کر ہماری طاقت اور قوت پر ناقابل تلافی ضرب لگا چکے ہیں۔ اس کے باوجود تم یہ کہتے ہو کہ تم شہر کے اندر محصور رہ کر شہر کی حفاظت کا سامان کرو گے۔ میں مسلمانوں کے حملہ آور ہونے کے انداز کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں۔ یاد رکھنا، جب مسلمانوں نے رے شہر کا محاصرہ کیا تھا تو تم زیادہ دیر تک مسلمانوں کے مقابلے میں شہر کا دفاع نہیں کر پاؤ گے۔ فرقان کی اس گفتگو سے سیاوخش غضبناک ہوگا ہی۔ وحشی پن میں فرقان کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اب اس موضوع پر مزید مجھ سے گفتگو نہ کرو، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، آرام کرو، اور پھر دیکھو میں مسلمانوں کا مقابلہ کیسے کرتا ہوں۔ فرقان نے سیاوخش کے ان الفاظ کو ناپسند کیا تھا، چنانچہ وہ وہاں سے ہٹ گیا۔ آنے والی شب میں بڑی رازداری سے وہ شہر سے نکلا اور مسلمانوں سے اس نے رابطہ قائم کیا۔ شہر میں داخل ہونے کا ایک خفیہ راستہ مسلمانوں کو بتایا کہ جس راستے سے مسلمان داخل ہوئے اور رے شہر پر حملہ آور ہو کر اس پر قبضہ کر لیا گیا۔ اس طرح قزوین کے بعد رے شہر پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ رے شہر کی فتح سے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سیاوخش بن مہران بن بہرام چوبین نے طبرستان، قومس اور جرجان والوں سے امداد طلب کی تھی تاکہ مسلمانوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ایک عظیم لشکر جمع کیا اور خمپ ٹھونک کر مسلمانوں کے مقابلے پر آیا، لیکن بعد میں اس کے سالار فرقان اور سیاوخش میں تلخ کلامی ہو گئی، جس پر فرقان نے مسلمانوں سے سازش کر لی اور شب کے وقت اسلامی لشکر شہر میں داخل ہو گیا۔ صبح کو لشکر اسلام نے شہر پر حملہ کیا اور حملے کے ساتھ شہر فتح ہو گیا۔ بے حد اور بے شمار مال غنیمت ہاتھ آیا، اور ایسے ہی جیسے مدائن کی فتح کے وقت مسلمانوں کو مال غنیمت ملا تھا۔ چنانچہ اس شاندار کامیابی کے بعد مسلمانوں نے ایرانی سالار فرقان سے رے کے سلسلے میں مصالحت کر لی۔ رے شہر کی حکومت فرقان کے حوالے کر دی گئی۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک عرصہ رے شہر کی حکومت فرقان اور اس کے خاندان میں قائم رہی۔ ساتھ ہی یہاں مسلمانوں نے پرانے شہر کو برباد کرنے کے بعد ایک نیا شہر بھی آباد کرنے کا حکم دیا، اور رے شہر کی فتح اور کامیابی کی خبر دربار خلافت میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ارسال کی گئی۔ رے شہر کو فتح کرنے کے بعد اسلامی لشکر نے شہر کے باہر خیموں کا شہر آباد کر لیا تھا۔ اس فتح کے چند روز بعد ایک روز عتبہ بن ہشام شہر کے بازار سے لوٹا، اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ اس وقت خیمے کے وسط میں ریجینا بیٹھی ہوئی شاید بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ عتبہ بن ہشام جو ہی خیمے میں داخل ہوا، شکووں بھرے انداز میں ریجینا اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، آپ تو دوپہر سے پہلے نکلے ہوئے ہیں اور اب ظہر کا وقت ہو گیا ہے، آپ کہاں پر رہ گئے تھے؟ مسکراتے ہوئے عتبہ بن ہشام آگے بڑھا۔ جس نشست پر ریجینا بیٹھی ہوئی تھی اس کے سامنے والی نشست پر بیٹھ گیا، جبکہ ریجینا بھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے اسی نشست پر ہو بیٹھی جس پر وہ عتبہ بن ہشام کی آمد سے پہلے بیٹھی ہوئی تھی۔ پھر ریجینا دوبارہ گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی تھی کہ عتبہ بن ہشام نے اپنے کندھے سے لٹکتی ہوئی چرمی خرجین اتار کر ریجینا کی گود میں رکھ دی۔ اس پر ریجینا نے خرجین لے لی اور ساتھ ہی اپنی نگاہیں عتبہ بن ہشام کے چہرے پر گاڑ دیں۔ مٹھاس اور شیرینی بھری آواز میں کہنے لگی، اس میں کیا ہے؟ عتبہ بن ہشام مسکرایا اور کہنے لگا، خود ہی کھول کر دیکھ لو۔ ریجینا بھی مسکرا دی۔ جلدی جلدی اس نے اس خرجین کا منہ کھولا، اور جب اس نے خرجین کو الٹا کیا تو اس کے اندر ریجینا کے لیے کئی قیمتی لباس کے علاوہ آرائش اور ضروریات کا دوسرا سامان بھی تھا۔ ریجینا پہلے ایک ایک چیز کو الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی۔ اس کے بعد اس نے ایک لمبا سانس لیا اور پھر وہ عتبہ بن ہشام کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، یہ جو چیزیں آپ لے کر آئے ہیں یہ ساری کی ساری بہت اچھی ہیں۔ یہ ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کو اپنی بیوی ریجینا سے
کس قدر محبت اور چاہت ہے، لیکن آپ نے کسی موقع پر یہ بھی سوچا کہ آپ کی بیوی ریجینا کو آپ سے کس قدر محبت اور چاہت ہے؟ اس خرجین میں دیکھتی ہوں صرف میرا سامان ہے، اس میں میرے شوہر میرے حبیب عتبہ بن ہشام کے لیے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس پر عتبہ بن ہشام مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ریجینا، میرا کیا ہے، میرے پاس بہت پہلے ہی بہت سے لباس ہیں۔ دیکھو، شادی سے پہلے تم نے جس ماحول میں زندگی بسر کی ہے، اس ماحول سے بھی اچھی طرح میں واقف ہوں۔ میں اس بات کو بھی تسلیم کرتا ہوں کہ میں آج تک تمہیں اس ماحول کے مطابق آسائش فراہم نہ کر سکا۔ جواب میں ریجینا فوراً سنجیدہ ہو گئی اور ایک دم سے کہہ اٹھی، میں اس ماحول پر لعنت بھیجتی ہوں۔ اب میں مسلمان ہوں، عتبہ بن ہشام کی بیوی ہوں، اور ابن ہشام کی بیوی کی حیثیت سے میرے شوہر سے کوئی مانگ نہیں ہے۔ آپ یہ جو کپڑے اور دوسری چیزیں صرف میرے لیے لے کر آئے ہیں، انہیں دیکھ کر مجھے ضرور خوشی ہوئی، لیکن اگر ان کپڑوں کے ساتھ میں اپنے شوہر کے لباس بھی دیکھتی ہوں تو یاد رکھیے میری خوشیاں دو چند ہو جاتی۔ آپ یہ مت سمجھیے گا، یہ آپ کی بیوی بننے سے پہلے جو میں نے اپنے بہن شیرین کے ساتھ آسائش بھری زندگی بسر کی تھی، میں اس کی عادی ہو چکی تھی۔ آپ خود بتائیے کہ شادی کے بعد کیا میں نے آپ سے کسی بات کا تقاضا کیا ہے؟ کیا میں نے آج تک آپ سے کوئی چیز مانگی ہے؟ اس لحاظ سے بھی میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ ہر چیز مجھے مہیا کرتے ہیں، لیکن یہ مت بھولیے، یہ فراموش مت کیجیے گا کہ آپ میری منزل اور میری زندگی کا محور اور مدار ہیں۔ اگر آپ خوش ہیں تو ریجینا خوش ہے، اگر آپ کسی تلخی اور ہیجان کا شکار ہوتے ہیں تو پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ ریجینا کا زندہ رہنا ہی بیکار ہو کر رہ جائے گا۔ لہٰذا اگر آپ مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی خوشیوں بھری زندگی بسر کرے، تو اٹھیے، ابھی اسی وقت میرے ساتھ رے شہر کے بازار کی طرف چلیے۔ آپ یہ میرے لیے چیزیں خرید کر لائے ہیں، اب میں آپ کی ضروریات کی چیزیں بھی خود خرید کر لاؤں گی۔ ریجینا کی اس گفتگو پر عتبہ بن ہشام بڑے پیارے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ عین اسی لمحے خیمے کے دروازے پر البانہ نمودار ہوئی۔ پھر وہ بھی خیمے میں داخل ہو گئی اور عتبہ بن ہشام کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بھائی، ہم سب لوگ کچھ سامان کی خریداری کے لیے رے شہر کے بازار کی طرف جانے لگے ہیں، لہٰذا آپ اور ریجینا بھی ہمارے ساتھ چلیے۔ البانہ کے ان الفاظ کے جواب میں مسکراتے ہوئے عتبہ بن ہشام نے پوچھا، سب لوگوں سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ اس پر البانہ بھی مسکراتے ہوئے کہنے لگی، بھائی، سب لوگوں سے میرا مطلب یہ ہے کہ میں، میرے شوہر ہلال بن علقمہ بنو تمیم کے دونوں، سعد بن قیس برق بن اسد اور ان کی دونوں بیویاں، اس کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جو سامان کی خریداری کے لیے رے شہر کے بازار کی طرف جانا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ دونوں بھی اٹھیے اور ہمارے ساتھ چلیے۔ البانہ کے ان الفاظ کے جواب میں ریجینا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی اور البانہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، البانہ میری بہن، تم بڑے اچھے وقت پر آئی ہو۔ تمہاری آمد سے پہلے میں ان سے اسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھی، اور ہم دونوں میاں بیوی بھی یہی ارادہ کر رہے تھے کہ رے شہر کے بازار کی طرف جائیں گے، اس لیے کہ میں ان کے لیے کچھ چیزیں خریدنا چاہتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ریجینا نے اپنے سامنے بکھری اشیاء کی طرف اشارہ کیا اور البانہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، دیکھو، یہ بازار سے میرے لیے خرید کر لائے ہیں۔ اس پر مسکراتے ہوئے البانہ آگے بڑھی، ایک ایک چیز کا جائزہ لیا اور پھر فخریہ انداز میں ریجینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ساری چیزیں بہت اچھی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایک چیز سے بھائی عتبہ بن ہشام کی محبت تمہارے لیے ٹپکتی ہے۔ اب تم دونوں کا کیا ارادہ ہے؟ اس پر ریجینا کہنے لگی، ہم دونوں تمہارے ساتھ چلیں گے۔ ریجینا کے ان الفاظ کے ساتھ ہی عتبہ بن ہشام اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں میاں بیوی البانہ کے ساتھ اپنے خیمے سے باہر چلے گئے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد سب خیمہ گاہ سے نکل کر رے شہر کے بازار کا رخ کر رہے تھے۔